نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حاضرین کرام، موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزشتہ امتوں کی عمریں پیش کی گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمروں کو دیکھا اور پھر اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو گزشتہ امتوں کی عمروں کو اپنی امت کی عمروں پر بہت زیادہ طویل پایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح ان کی عمریں زیادہ تھی تو ان کے اعمال بھی زیادہ ہے، اور میری امت کی عمریں کم ہے تو اس کے اعمال بھی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل امین علیہ السلام ہر قسم کے خیر کے کاموں کے لیے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پوری رات سلامتی والی ہے صبح کی طلوع ہونے تک۔ تو یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو 83 سال اور 4 مہینوں کا اجر ملے گا۔ اور یہ کب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں رات، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ تو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی یہ طاق راتیں ہیں، یہ ان میں جو ہے نا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو اس میں کس دعا کا اہتمام کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ اس کا اہتمام کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر لیلۃ القدر کی رات کو پاؤ تو اس دعا کا اہتمام کرو۔ تو ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دعا کا بھی خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔